السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 23 ہے سورۃ الصافات شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات، واو کی معنی یہاں پر قسم ہے۔ والصافات قسم ہے صفیں باندھنے والے خاص فرشتوں کی صفیں باندھنا۔ اللہ کے حضور صفیں جو ہے باندھ کر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ فالزاجرات قسم ہے، واو کے معنی بھی قسم، فا کے معنی بھی قسم۔ الزاجرات جھڑکیاں دینے والے خاص فرشتوں کی زجرن جھڑکی دینا۔ یہ جھڑکیاں کب دیتے ہیں؟ جب مجرمین کی روح قبض کرنے کے لیے موت کے فرشتے آتے ہیں اور روح جو ہے وہ جسم میں پیوست ہو جاتی ہے، نکلتی نہیں ہے، تو پھر ان کی وہ قرآن کہتا ہے کہ پٹائی کرتے ہیں۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے مجرمین کے چہروں پر مارتے ہیں، ان کی پشتوں پر مارتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اخرجو انفسکم، نکالو اپنی جانیں۔ یہ ہے جھڑکیاں۔ فالزاجرات قسم ہے جھڑکیاں دینے والے خاص فرشتوں کی زجرن جھڑکیاں دینا۔ فالتالیات قسم ہے تلاوت کرنے والے خاص فرشتوں کی ذکرن ذکر کی۔ انا بے شک الہکم معبود تمہارا لواحد، البتہ اکیلا ہے۔ یہ 3 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ لوگوں تمہارا معبود جو ہے وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شامل نہیں ہے، اس کا نہ کوئی بیٹا، نہ بیٹی، نہ باپ، نہ ماں، بھائی، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے جس کے ساتھ اس کی کوئی رشتہ داری ہو۔ رب السماوات، وہ رب ہے تمام آسمانوں کا، والارض، اور تمام زمینوں کا، وما، اور جو مخلوق بینہما، درمیان ان دونوں یعنی آسمانوں اور زمینوں کے درمیان مخلوق ہے، وہ سب کا رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، اور وہ رب ہے مشرقوں کا، تمام مشرقوں کا۔ یہ مشرق جو ہے ایک سے زیادہ کیسے ہیں کہ سورج جو ہے وہ ہر روز معمولی سا راستہ تبدیل کر کے جو ہے وہ طلوع اور غروب ہوتا ہے، اور بے شمار اس کے راستے جو ہے اس طرح بن جاتے ہیں۔ گرمیوں میں دیکھیں کہ سورج جو ہے سر پہ ہمارے سروں پر اوپر ہوتا ہے دوپہر کو، سردیوں میں جو ہے یہ سر کی بجائے یہ جنوب کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ سورج جو ہے روزانہ اللہ کے حکم سے جتنا اللہ حکم دیتے ہیں راستہ بدلتا ہے وہ اپنا، اور یہ راستے کتنے بدلتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی راستے ہیں اتنے ہی مشرق ہیں اور اتنے ہی مغرب ہیں۔ یہ مشارق جو ہے مشرق کی جمع ہے۔ انا، بے شک ہم نے، زینا، خوبصورت کر دیا ہم نے، زینت دے دی ہم نے، السماء، خاص آسمان کو، الدنیا، دنیا کے کو۔ یہ آسمان جو دنیا کا ہے، پہلا آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو زینت دے دی ہے، اس کو ہم نے خوبصورت بنایا ہے۔ بے زینت، ساتھ خوبصورتی، الکواکب، تمام ستاروں کی۔
پہلے آسمان کو ہم نے چمکتے ہوئے ستاروں سے خوبصورت بنا دیا، وحفظاً، اور ہم نے حفاظت جو ہے کی ہے، من کل شیطان، ہر شیطان مارد، مردود سے، سرکش سے، باغی سے۔ ستارے جو ہیں ایک تو آسمان کو خوبصورتی دے رہے ہیں اور چمکنے سے جو ہے روشنی بھی پیدا ہوتی ہے، دوسرا یہ حفاظت کے لیے بھی ہے کہ شیطان جو ہے اگر آسمان کی طرف جاتے ہیں فرشتوں کی گفتگو سننے کے لیے، جنات جو ہیں جاتے ہیں تو وہ ستارے توڑ کر جو ہے ان کو مارتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ستارہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور ٹوٹ کر جو ہے وہ چلتا ہے اور اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ شیطان جو ہے اوپر جاتے ہیں تو فرشتے جو ہے شیطانوں کو پتھر مارتے ہیں، ستارے جو ہے دیکھتے ہوئے انگارے جو ہے توڑ کر ان کو مارتے ہیں تو ان کو واپس بھیجتے ہیں۔ لا یسمعون، نہیں وہ سن سکتے، الی الملأ الاعلی، طرف خاص فرشتوں حقیقی بلند کے، جو بڑے فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ڈیوٹیاں جو ہے وہ عطا کرتے ہیں، تو شیطان جو ہے وہ ان کی گفتگو جو ہے آواز جو ہے سننے جاتے ہیں تو پھر جو ہے ان کو ستارے جو ہے پتھر کے طور پر جو ہے ان کو مارے جاتے ہیں۔ وَيُقْذَفُونَ، اور وہ ڈالے جاتے ہیں، من کل جانب، ہر جانب سے، ہر طرف سے، ہر سمت سے، ان شیطانوں کو جو ہے ستارے توڑ کر، دہکتے ہوئے ستارے توڑ کر جو ہے فرشتے ہر سمت سے مارتے ہیں۔ دحوراً، دھدکارتے ہوئے، پھٹکارتے ہوئے، جھڑکتے ہوئے، اور ان کو وہ جھڑکتے بھی ہیں شیطانوں کو کہ دفع ہو جاؤ۔ وَلَهُمْ، اور واسع ان کے عذاب ہے، واسب پہنچنے والا، ان کو عذاب جو ہے جو پہنچایا جاتا ہے دیکھتے ہوئے ستارے مار کر ان کو پہنچتا ہے وہ عذاب۔ اللہ، سوائے من جو خاطفہ چھین لے، چھیننا چاہے، الخطفہ خاص چھیننا، فَأَتْبَعَهُ، پس پیچھے چلتا ہے اس کے، شہاب انگارہ، ثاقب دہکتا ہوا۔ جو شیطان سب سے زیادہ سرکش ہوتا ہے، باغی ہوتا ہے، اور وہ فرشتوں کے زیادہ قریب جا کر جو ہے ان کی گفتگو سننا چاہتا ہے تو فرشتے جو ہے اس کو دیکھتا ہوا انگارہ یعنی ستارے توڑ کر جو ہے اس کو مارتے ہیں۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھ ان لوگوں سے، اہم، کیا وہ لوگ، اشد و زیادہ سخت ہیں، خلقاً پیدا کرنے میں، ام، یا من، وہ ذات یا وہ چیزیں، خلقنا، جن کو پیدا کیا ہم نے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھئے کہ جو مخلوق ہم نے پیدا کی ہے وہ زیادہ سخت ہے، پائیدار ہے، طاقت و قوت والی ہے، یا جو کچھ یہ لوگ پیدا کرتے ہیں۔ اب لوگ کیا پیدا کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجسمے بنائے ہوتے ہیں، مشرک جن کی پوجا کرتے ہیں وہ مجسمے جو ہے جن کو ابراہیم علیہ السلام نے توڑ کے رکھ دیا تھا، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کی سزا یا مار کو روکنے کی یا اس سے بچنے کی۔ تو اسی طرح جو ہے
جو بھی مسالے کے، پلاسٹک کے، مٹی کے جو ہے یہ مجسمے بناتے ہیں، کھلونے بناتے ہیں، کیا انسانوں کی بنائی ہوئی مخلوق جو ہے وہ زیادہ سخت ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو ہے مخلوق وہ زیادہ سخت ہے؟ تو انسانوں نے کیا بنانا ہے؟ اللہ رب العزت کی مخلوق ہی سب سے زیادہ طاقتور ہے، شدید ہے، سخت ہے، طاقتور ہے۔ انا بے شک ہم نے خلقناہم پیدا کیا ہم نے ان کو، انسانوں کو، من طین مٹی، لازبن چکنی سے، چمٹ جانے والی سے، لیسدار سے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چکنی مٹی سے پیدا کیا تھا، جو وہ مٹی جو گیلی ہو تو ہاتھوں کو چمٹ جاتی ہے۔ انا بے شک ہم نے خلقناہم پیدا کیا ان انسانوں کو، من طین مٹی، لازبن چمٹ جانے والی سے۔ بل عجبت بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، وَيَسْخَرُونَ اور وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین کی باتوں پر آپ حیران ہوتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے آپ کی حق باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ حیران ہوتے ہیں یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ بے جان بتوں کے سامنے جو ہے یہ سجدے کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں، کسی کو نفع نقصان پہنچا نہیں سکتے ہیں۔ آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے بدھو لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، ان کو کوئی عقل نہیں ہے کہ یہ بے جان چیزوں کی جو ہے یہ پوجا کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کی باتوں پر جو ہے آپ کا تمسخر اڑاتے ہیں، یعنی آپ سے مذاق کرتے ہیں۔ وَإِذَا اور جس وقت ذُكِّرُوا وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، لا یذکرون نہیں وہ اس نصیحت کو یاد کرتے۔ ان کو نصیحت کی باتیں بتائی جاتی ہیں لیکن وہ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، ان کو یاد نہیں کرتے ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے۔ وَإِذَا اور جس رہو وہ دیکھتے ہیں آیتاً کوئی نشانی، یستسخرون وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق کیسے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام نشانیاں دکھائیاں تو فرعونیوں نے کہا یہ جادو ہے۔ مکہ والے جو تھے وہ بھی ایسے یہی کہتے تھے یہ پیغمبر جادوگر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو وَإِذَا رَأَوْا اور جب وہ دیکھتے ہیں آیتاً کوئی نشانی، یستسخرون وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا اور وہ کہتے ہیں ان ھذا نہیں ہے یہ الا سحر مگر جادو ہے مبین کھلا۔ جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو جادو ہے۔ جادو کے معنی جھوٹ، تو وہ قرآن کو حق نہیں مانتے، سچ نہیں مانتے۔ آئزہ کیا جس وقت متنا مٹ جائیں گے ہم، متنا مر جائیں گے یا مٹ جائیں گے ہم، وَكُنَّا اور ہم ہو جائیں گے تراباً مٹی، وَعِظَامًا اور ہڈیاں، اِنَّا کیا بے شک ہم لَمَبْعُوثُونَ البتہ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کافر کہتے کہ جب ہم قبروں کے اندر ہمارے گوشت جو ہے وہ مٹی بن جائیں گے، جسموں کے ہڈیاں جو ہے وہ بربری ہو کر وہ بھی مٹی میں ختم ہو جائیں گی، تو کیا ہمیں دوبارہ جو ہے زندہ کیا جائے گا؟ یہ سوال کرتے کافر، ہر دور کے کافر یہ سوال کرتے تھے۔ آباؤنا کیا باپ دادا ہمارے بھی، الاولون جو پہلے ہیں، جو باپ دادا ہمارے قبروں کے اندر ان کے جسم مٹی کے ساتھ مل گئے ہیں، کیا ان کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا؟
یہ جو ہے سوال ہر امت سے جو ہے کافروں نے ہر ایمان والے لوگوں سے جو ہے کیا۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعم، ہاں، تمہیں دوبارہ تمہارے باپ دادا کو جو ہے قبروں سے اللہ تعالیٰ کن کہہ کے اٹھا لیں گے۔ جس سے تمہیں ایک قطرے سے پیدا کیا، ایک پانی کے قطرے سے جو ہے پیدا کیا، اتنا بڑا جسم دیا، اعضاء دیے، گوشت، ہڈیاں دیں، کن کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ سارا ڈھانچہ اللہ نے اس قطرے سے بنایا ہے کن کہہ کر۔ تو جس سے کن کہہ کر اس نے قطرے سے کوئی ڈھانچہ بنا دیا، تمہارا جسم بنا دیا جاندار، اسی طرح جب مٹی میں مل جاؤ گے تو اللہ کن کہے گا تو تمہیں جو ہے دوبارہ جسم عطا فرما دے گا۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعم، ہاں، ہاں، تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم جھکنے والے ہو اللہ کے حکم کے سامنے، ذلیل ہونے والے ہو۔ تم اللہ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ کن کہہ کر تمہیں جو مرضی بنا دے، تمہیں انسان سے بندر بنا دے، انسان سے پتھر بنا دے، کن کہہ کر وہ دنیا میں ایسا کام کر سکتا ہے کن کے ذریعے، اور کن کے ذریعے جو ہے تمہیں قبروں سے بھی اٹھا دے گا۔ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم اس کے حکم کے سامنے جھکنے والے ہو، اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ فَإِنَّمَا، پس بے شک ہے یا وہ قیامت یا وہ دوبارہ اٹھنا، زجرتن، جھڑکی ہوگی، واحدتن، ایک ہی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک جھڑکی کے انداز میں فرمائیں گے کن، تو اس کے اس حکم سے جو ہے تمام لوگ جو مر چکے ہیں وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ فَإِنَّمَا، پس بے شک ہے یا وہ زجرتن، جھڑکی ہوگی، واحدتن، ایک ہی۔ اس لفظ سے زاجرات ہم نے پیچھے پڑھا ہے، اس میں فاعل ہے جھڑکنے والے فرشتے۔ فَإِذَا هُمْ، پس اس وقت وہ سب لوگ، ينظرون، دیکھ رہے ہوں گے۔ جھڑکی کے انداز میں اللہ تعالیٰ جو ہے کن کہیں گے تو سب لوگ جو ہے قبریں پھٹ جائیں گی اور قبروں سے نکل کر جو ہے وہ میدان معاشر کی طرف دوڑ لگا دیں گے۔ وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے قبروں سے نکل کر، یا ویلنا، اے افسوس ہم پر، ھذا یوم الدین، یہ دن ہے حقیقی فیصلے کا۔ دین کے معنی جزا، بدلہ، یہ دن ہے حقیقی بدلے کا۔ دین کے معنی بدلہ۔ ھذا یوم، یہ دن ہے، الفصل، حقیقی فیصلے کا۔ قیامت کا دن جو ہے حقیقی فیصلے ہو جائیں گے۔ جتنا کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا اتنی جو ہے اس کو پھر سزا ملے گی، اور جتنا کسی نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہوگی اس کو اس کی جزا، بہتر بدلہ مل جائے گا۔ اللہ سی، وہ دن، کن تم تھے تم دنیا میں، بہی، ساتھ اس دن کے، تکذبون، تم جھٹلاتے۔ اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن یہ ہے وہ دن جو حقیقی فیصلے کا دن ہے، اور جس دن کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے، کہتے تھے یہ جھوٹ ہے، یہ ہو نہیں سکتا، دوبارہ اٹھنا جو ہے یہ ناممکن ہے، جس دن کا تم انکار کرتے ہو یہ ہے وہ دن۔ احشروا، اکٹھا کرو، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا،
وَأَزْوَاجَهُمْ اور ان کی بیویوں کو۔ اللہ قیامت کے دن میدان معاشر فرشتوں کو حکم دیں گے، فرشتوں کو، کہ جتنے بھی ظالم انسان ہیں جنہوں نے دنیا میں ظلم کیے اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ، اللہ کے حقوق کے ساتھ ظلم کیے، کہ اللہ کے حقوق چھین کر مخلوق کو دے دیے، اللہ کی عبادت کی بجائے لوگوں کی عبادت کرتے رہے، اللہ کے آسمانی دین کو اللہ کی مخلوق پر جو ہے نافذ کرنے کی بجائے یہ کافروں کے اور اپنے بنائے ہوئے من گھڑت اور جھوٹے دین جو ہے یہ مصدر کرتے رہے۔ انہوں نے ہر طرح اللہ سے بھی ظلم کیا، مخلوق سے بھی ظلم کیا۔ اللہ کی مخلوق کا حق بنتا ہے کہ اس پر اللہ کا امن و سلامتی، عدل و مساوات والا دین نافذ کیا جائے، یہ اللہ کا حق بنتا ہے، اللہ کی مخلوق کا حق بنتا ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ کی مخلوق کا بھی حق چھینا، اپنے بنائے ہوئے یا کافروں کے بنائے ہوئے فتنے انہوں نے مسدد کیے، اور اللہ کا بھی حق چھینا جس کا اپنی مخلوق پر جو ہے حکمرانی کا حق ہے۔ انہوں نے اللہ کو حکمرانی دینے کی بجائے انہوں نے کافروں کو حکمرانی دی، یا خود حکمران بن گئے اللہ کے مقابلے میں۔ تو یہ سارے جو ہے حساب جو ہے اللہ تعالیٰ دیں گے۔ فرمایا ھذا یوم اوشر الذین، اے فرشتوں اکٹھا کر دو سب ان لوگوں کو ظالموں جنہوں نے ظلم کیا، وازواجہم ان کی بیویوں کو بھی جو ان جیسی مجرم تھیں، وما کانوا یعبدون اور ان کو بھی اکٹھا کرو جن کی یہ پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، من دون اللہ سوائے اللہ کے۔ فاہدوہم پر راستہ دکھا دو ان کو، چلاؤ ان کو، الی صراط الجحیم طرف راستے خاص تیز آگ کے۔ جہیم کے معنی جہنم کے معنی تیز آگ۔ اللہ فرشتوں کو فرمائے کہ قیامت کے دن اے فرشتوں جتنے بھی ظالم مرد ہیں اور ان کے ساتھ ان کی بیویاں بھی ظالم تھیں دنیا میں، اور جن کی یہ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے عبادت کا انہوں نے مخلوق کو دے رکھا تھا، ان کو بھی جن کی یہ پوجا کرتے، عبادت کرتے تھے سوائے من دون اللہ سوائے اللہ کے، ان سب کو فہدو تم ان کو راستہ دکھاؤ، ہم ان کو فہدو پس ہدایت دو ان کو، یعنی راستہ دکھاؤ ان کو یا چلاؤ ان کو، الی صراط الجحیم طرف راستے خاص تیز آگ کے۔ واقفو اور کھڑے کر دو ان کو، روکو ان کو۔ وقف کے معنی کھڑا کرنا، روکنا۔ واقفو اور روکو ہم ان کو، انہم مسئولون بے شک وہ سوال کیے جانے والے ہیں۔ اللہ ان سے سوال کریں گے۔ کیا سوال؟ مالکم کیا ہے واسطے تمہارے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تناصرون تم بدلہ نہیں لیتے ہو۔ اللہ تمہیں جہنم کی طرف بھیج رہا ہے، فرشتوں کو حکم دے رہا ہے، تو تم آج جو ہے بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ تم اللہ کے سامنے جو ہے تکبر کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کھڑے ہوتے کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے جہنم میں؟ یہ ذلت ہے ان کی، یہ ان کی رسوائی ہوگی جب ان سے اللہ کہیں گے، جب فرشتوں کو کہیں گے ان کو جہنم کے راستے پر چلاؤ، اور پھر فرشتوں سے کہیں گے ذرا روکو ان کو، ان سے سوال کیا جائے گا، تو اللہ کہیں گے مالکم اے مجرموں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تناصرون تم جو ہے بدلہ نہیں دیتے یا ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ دنیا میں جن کو تم نے معبود بنا رکھا تھا جھوٹے، آج وہ تمہاری مدد کیوں نہیں کر رہے؟
تو تناصرون کا معنی بدلہ لینا بھی ہے اور اس کا معنی ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی ہے. مدد کے ذریعے انسان جو ہے وہ بدلہ لیتا ہے. مالکم کیا ہے واسطہ تمہارے، لا تناصرون نہیں تم ایک دوسرے کی مدد کرتے. اللہ فرماتے ہیں بلکہ ہم وہ الیوم آج کے دن مستسلمون جھک جائیں گے، سر تسلیم خم کر دیں گے، تسلیم کر دیں گے، مان لیں گے اللہ کا حکم اور ادھر ادھر نہیں جا سکیں گے. سیدھے جہنم میں فرشتے جو ہے ان کو ڈال دیں گے. وہ اقبلا اور سامنے آئے گا بعضهم بعض ان کا علی بعض اوپر بعض کے یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے. اب جو ہے وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، پوچھیں گے. قالو وہ کہیں گے انکم بے شک تم تھے تاتوننا تم آتے تھے ہمارے پاس عن الیمین دائیں طرف سے. جن کو یہ شریک بناتے تھے ان سے کہیں گے کہ دنیا میں تم ہمارے دائیں طرف سے آتے تھے، ہم تمہیں سلام کرتے تھے، جھک جھک کر تمہارے سامنے ہم جھکتے تھے، تمہیں ہم پیر و مرشد مانتے تھے، معبود مانتے تھے، اختیارات والے مانتے تھے. آج تم ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ تو قالو وہ جواب دیں گے جھوٹے معبود بل لم تکونوا بلکہ نہیں تھے تم مومنین ایمان لانے والے. تم نے ہمیں اللہ کے شریک بنایا اور تم نے جو ایمان تمہیں اختیار کرنا چاہیے تھا اللہ پر، فرشتوں پر، اللہ کے آسمانی دین پر، پیغمبروں پر، ان پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے تم جہنم میں جا رہے ہو. ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. قالو وہ کہیں گے بل لم تکونوا مومنین بلکہ نہیں تھے تم ایمان والے. اصل بات یہ ہے کہ تم ایمان نہیں لائے تھے. اگر تم اللہ پر، اللہ کے پیغمبروں اور اللہ کے دین پر ایمان لے آتے تو آج تم جہنم کی طرف نہ جاتے. وما کان لنا اور نہیں تھا واسطے ہمارے علیکم اوپر تمہارے من سلطان کوئی غلبہ. جن کو شریک بناتے تھے اللہ کے اور ان کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، وہ کہہ رہے تھے، وہ کہیں گے ہمارا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا، تم خود ہی ہمارے پیچھے چلتے تھے، ہم تو تم کو گھسیٹ کر تو نہیں لاتے تھے. بل کنتم بلکہ تھے تم قوم طاغین سرکشوں کے. تم رب کے باغی تھے، سرکش تھے. ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ہم تم پر کوئی غلبہ نہیں رکھتے تھے. سلطنت، سلطان کے معنی سلطنت، حکمرانی، غلبہ، طاقت، قوت. بل کنتم بلکہ تھے تم قوم طاغین سرکشوں کی. فحق کا پس سچ ہو گیا علینا اوپر ہمارے قول و ربنا فرمان رب ہمارے کا. ہم جو ہے گمراہ ہوئے، ہماری گمراہی کی وجہ سے اللہ کا فرمان جو تھا وہ سچ ہو گیا کہ میں گمراہوں کو، اپنے دین کے باغیوں کو میں جہنم میں ڈالوں گا. اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے یہ سچ ہو گیا ہے. ہم نے اس کی جو ہے گمراہی اختیار کی، بغاوت اختیار کی، ہم نے اس کا کفر کیا، ہم نے شرک کیا. اس لیے اللہ کا فرمان جو ہے، قول کے معنی فرمان، حکم، ہم پر جو ہے وہ سچ ثابت ہو گیا. انا لذائقون بے شک ہم البتہ ذائقہ چکھنے والے ہیں اللہ کے عذاب کا. فَأَغْوَيْنَاكُمْ وہ مان لیں گے کہ پس گمراہ کیا تھا ہم نے تم کو. لہذا پس اس لیے اغوینا گمراہ کیا تھا ہم نے تم کو. ہم نے تمہیں جو ہے
اللہ کے نیک بندوں میں سے اغوا کر لیا تھا، اپنے پیچھے لگا کر لے گئے تھے۔ جس طرح بچے کو جو ہے اغوا کرنے والے جو ہے آؤ میں تمہیں ٹافیاں لے کر دوں، آؤ میں تمہیں فلاں چیز دے کے دوں، اس طرح جو ہے ہم تمہیں اپنے پیچھے لگا دیا ہم نے۔ یہ وہ کہیں گے پیر و مرشد، بالآخر وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا۔ شروع میں تو کہیں گے کہ ہم نے تمہیں جو ہے تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا، لیکن بعد میں مان لیں گے کہ فَأَغْوَيْنَاكُمْ، بس اغوا کیا تھا ہم نے تم کو، ہم نے تمہیں جو ہے نیک لوگوں سے علیحدہ کر دیا تھا اپنی طرف، ہم نے گمراہ کیا تھا تم کو۔ انا کننا، بے شک ہم، کننا تھے ہم، غاوین، گمراہ ہونے والے۔ چونکہ ہم گمراہ خود تھے اس لیے ہم نے تمہیں جو ہے، تم ہمارے مرید بن گئے اور ہمیں تم نے مرشد بنا لیا، لہٰذا ہم نے جو ہے چونکہ ہم خود گمراہ تھے اس لیے ہم نے تمہیں بھی گمراہ کر دیا۔ مان جائیں گے۔ فَإِنَّهُمْ، اللہ فرماتے ہیں پس بے شک وہ، یوم دن، اس دن یعنی قیامت کے دن، فی العذاب، بیچ خاص عذاب کے، مشترکون، اکٹھے ہوں گے۔ مشترک کے معنی اکٹھے۔ وہ پیر و مرشد گمراہ جو ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے پیچھے لگاتے تھے وہ، اور جو ان کے پیچھے لگتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغمبر کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چلتے تھے گمراہوں کے، یہ سارے کے سارے اکٹھے جو ہے جہنم کے اندر ہوں گے۔ انا، بے شک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم کذالک، اسی طرح، نفعل، ہم کریں گے، بالمجرمین، ساتھ تمام مجرموں کے، ہم سب مجرموں کے ساتھ یہی سلوک کریں گے کہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ انہم، بے شک وہ، کانو تھے، اذا قیل، جب کہا جاتا تھا لہم، واسطے ان کے، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے، یستکبرون، وہ تکبر کرتے تھے۔ ان سے جب کہا جاتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے تو تکبر کرتے، بڑا بنتے، تو اللہ کے سامنے نہ جھکتے، اللہ کے دین، اللہ کے حکموں کے سامنے نہ جھکتے، وہ اپنے آپ کو بڑے سمجھتے کہ ہم چودھری ہیں، ہم بڑے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے دنیا میں، آئنہ، کیا بے شک ہم، لتارکو، البتہ چھوڑنے والے ہیں، آلہتنا، معبودوں اپنوں کو، لشاعر، واسطے ایک شاعر کے، مجنون، دیوانے کے۔ اور دنیا میں جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کر لو تو وہ کہتے کیا ہم ایک دیوانہ جو ہے، پیغمبر جو ہے، شاعر جو ہے دیوانہ، کیا ہم اس کے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے بن جائیں، تارے کو چھوڑنے والے ہو جائیں، آلہتنا، اپنے معبودوں کو، دے شاعر مجنون، واسطے شاعر دیوانے کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ جا، وہ پیغمبر آیا ہے، وہ شاعر نہیں ہے، وہ دیوانہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو آیا ہے بالحق کے ساتھ، حقیقی سچ کے، وصدق، اور اس پیغمبر نے تصدیق کی ہے، المرسلین، تمام حقیقی حقیقی پیغمبروں کی۔ انکم، اللہ فرمائیں گے ان مجرمین کو، انکم، بے شک تم، لذائق العذاب، البتہ چکھنے والے ہو خاص عذاب، العلیم، دردناک کے۔ آج تم نے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کا دردناک عذاب جو ہے اس کو چکھنا ہے، اس کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے۔ وما تجزون، اور نہیں تمہیں بدلہ دیا جائے گا، الا مگر، ما کنتم، جو تھے تم دنیا میں، تعملون، عمل کرتے۔ آج تمہارے دنیا میں جو تم کرتے تھے ان عملوں کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔
الا عباد اللہ المخلصین، سوائے بندے اللہ کے المخلصین جو حقیقی خالص کیے جانے والے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے لیے توفیق دے دی تھی، چن لیا تھا، ان کی کوشش کو قبول کر لیا تھا ہدایت کے لیے، یہ جو ہے اس عذاب علیم سے جو ہے یہ بچ جائیں گے۔ لو جی یہاں تک رکھتے ہیں، دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات، قسم ہے صفیں باندھنے والے فرشتوں کی، صفیں باندھنا۔ فالزاجرات، قسم ہے جھڑکنے والے خاص فرشتوں کی، زجرن جھڑکنا۔ فالتالیات، قسم ہے تلاوت کرنے والے خاص فرشتوں کی، ذکرن ذکر کی۔ اِنَّ الٰہَکُم، بے شک معبود تمہارا، لواحد البتہ اکیلا ہے۔ رب السماوات، وہ رب ہے تمام آسمانوں کا، والارض، تمام زمینوں کا۔ وما، اور جو مخلوق، بینہما، درمیان ان دونوں زمینوں اور آسمانوں کے ہے، ان کا بھی وہ رب ہے۔ ورب المشارق، اور وہ رب ہے تمام مشرقوں کا۔ انا، بے شک ہم نے، زینا، خوبصورت بنا دیا ہم نے، یا خوبصورتی دی ہم نے، السماء، خاص آسمان، الدنیا، اس دنیا کے کو، بزینت، ساتھ خوبصورتی، الکواکب، تمام ستاروں کے، ستاروں کے ذریعے ہم نے آسمان دنیا کو خوبصورت بنا دیا۔ وحفظاً، اور یہ ستارے حفاظت کے لیے ہیں، من کل شیطان، ہر شیطان سے، ماردن، سرکش سے، باغی سے، مردود سے، لا یسمعون، نہیں وہ سن سکتے، الی الملأ، طرف خاص سرداروں، الاعلیٰ، حقیقی بلند مرتبہ کے۔ یہ شیطان اوپر جاتے ہیں کہ اعلیٰ فرشتے جو ہے ان کی گفتگو سنیں، اور گفتگو سن کر اپنا جھوٹ ملا کر پھر لوگوں کو جو ہے اس جھوٹ کی خبریں جو ہے دے کر جو ہے اپنے پیچھے لگائیں۔ تو جب وہ اوپر جاتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے پھٹکار ہوتی ہے، ان کو جو ہے ستارے جو دہتے انگارے ہیں وہ ان کو مارے جاتے ہیں پتھر کے طور پر۔ وَيُقْذَفُونَ، اور وہ ڈالے جاتے ہیں، من کل جانب، ہر طرف سے، دحوراً، دھدکارنا، جھڑکنا، جھڑکی، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور واصب ان کے عذاب ہوتا ہے پہنچنے والا۔ فرشتوں کا نشانہ خطا نہیں جاتا ہے، وہ دہتے ہوئے انگارے توڑ کر ان کو مارتے ہیں، جو ان کی خبریں سننے جاتے ہیں، فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے اوپر جاتے ہیں۔ اللہ، سوائے من خاطفہ، جو شخص چھیننا چاہے، الخطفۃ، خاص چھیننے کی بات، فتباہو، پس پیچھے لگتا ہے اس کے، شہابن، انگارہ، ثاقبن، دہتا ہوا، جو بالکل سرکش قسم کے جو ہے اور زیادہ قریب چلے جاتے ہیں۔ کچھ تو ڈرپوک رہتے ہیں، وہ زیادہ قریب نہیں جاتے، جو سرکش باغی زیادہ قریب چلے جاتے ہیں فرشتوں کے، تو پھر فرشتے ان کو جو ہے یہ دہتے ہوئے انگارے جو ہے ان کو توڑ کر جو ستاروں کی صورت میں ہے ان کو مارتے ہیں۔ فاستفتہم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے پوچھ، فتویٰ کے معنی پوچھنا، مسئلہ پوچھنا، فیصلہ پوچھنا، فتویٰ کے معنی فیصلہ۔ اہم اشد، کیا وہ زیادہ سخت ہیں، خلقاً، پیدا کرنے میں، ام من، یا جن کو خلقنا، پیدا کیا ہم نے، جو وہ بت تراشتے ہیں، مٹی کے، لکڑی کے، پتھروں کے بت بناتے ہیں، یا دیگر پلاسٹک وغیرہ یا کوئی بھی کسی بھی چیز دھات سے جو ہے وہ بناتے ہیں، کیا وہ مخلوق پائیدار ہے، یا جن کو ہم نے پیدا کیا ہے وہ پائیدار ہے۔
انسان کے مقابلے میں یہ مجسمے جو ہے یہ بالکل بے جان مجسمے جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہیں، جن کو انسان تراشتا ہے، انسان بناتا ہے، یہ اللہ کی مخلوق کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انا خلقناہم، بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو، من طین، مٹی، لازبن، چمٹنے والی سے، لیسدار سے، چیکنی مٹی جو ہے اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ بل عجبت، بلکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تعجب کرتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، وَيَسْخَرُونَ، اور یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ ان کی باتوں پر جو ہے مشرکین اور کافروں کی گھٹیا باتوں پر جو ہے آپ حیران ہوتے ہیں کہ ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ بیوقوف جو ہے بے جان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور جو قبروں میں مٹی بن گئے ان کو داتا بنایا ہوا ہے، مشکل کشا بنائے ہوئے ہیں۔ ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ان کی باتوں پر جو ہے ان کے عملوں پر تعجب کرتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، وَيَسْخَرُونَ، اور یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، لا یذکرون، نہیں وہ یاد کرتے اس نصیحت کو۔ جب ان مشرکین اور کافروں کو جو ہے نصیحتیں کی جاتی ہیں تو وہ ان نصیحتوں کو یاد ہی نہیں کرتے، قبول ہی نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب وہ دیکھتے ہیں کسی نشانی کو، کائنات کے اندر کوئی نشانی، زلزلہ آ گیا، کوئی تیز آندھی آ گئی، کوئی شدید بارش آ گئی، یا کائنات کے اندر کوئی اور نشانی دیکھتے ہیں تو یستسخرون، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جس طرح شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو ہے جب عذاب آیا تو ایک بادل نظر آیا اس قوم کو، تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جو تم عذاب مانگتے تھے نا وہ آ گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے بادل نہیں ہے، یہ عذاب نہیں ہے، یہ تو بادل آیا ہے بارش برسانے کے لیے، یعنی اللہ کے عذاب کا مذاق اڑایا انہوں نے۔ بجائے اس کی کوئی پیغمبر کی بات مان لیتے، یہ وہ جو ہے الٹی باتیں کرتے۔ فرمایا وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جس لوگ دیکھتے ہیں کسی بھی نشانی کو، یستسخرون، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں، ان ھذا، نہیں ہے یہ قرآن پاک، الا سحر مبین، مگر یہ جادو ہے کھلا۔ ایسا کیا جس وقت متنا، ہم مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، وَكُنَّا، اور ہم ہو جائیں گے، تراباً، مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں۔ کافر کہتے ہیں جب ہم قبروں میں ہمارے جسم جو ہے وہ مٹی بن جائیں گے اور ہڈیاں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو پھر آئنہ، کیا بے شک ہم، لَمَبْعُوثُونَ، البتہ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں۔ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے جسم مٹی بن جائیں گے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو ہم پھر دوبارہ بنا لیے جائیں گے۔ آباؤنا، کیا باپ دادا ہمارے اول الاولون، پہلے بھی جو باپ دادا ہمارے قبروں میں مٹی بن گئے، ریزے ریزے ہو گئے ہیں، کیا وہ بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کافر کہتے ہیں۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، نعم، ہاں، وانتم، اور تم، داخرون، اس کے سامنے ذلیل ہونے والے ہو، جھک جانے والے ہو، بے بس ہونے والے ہو۔ تم اللہ کے حکم کے سامنے بے بس ہو جاؤ گے، تمہارا بس نہیں چلے گا، وہ جو چاہے گا کن کر کے کہہ کر جو ہے وہ بنا لے گا، تم اس کے سامنے جھکنے والے، داخرین۔ فَإِنَّمَا، پس بے شک ہے، یا زجرتن، وہ ایک جھڑکی ہوگی۔ اللہ جو ہے جھڑکی کے انداز میں کن کہیں گے تو ساری قبریں جو ہے پھٹیں گی اور سارے فوت شدہ لوگ جو ہے وہ جسم لے کر اللہ کی طرف سے قبروں سے باہر آ جائیں گے۔
فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس بے شک وہ جھٹکی ہوگی ایک ہی، فَإِذَا هُمْ، پس اس وقت وہ يَنظُرُونَ، وہ دیکھ رہے ہوں گے. وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے، یا ویلنا، اے افسوس ہم پر، ھذا یوم الدین، یہ تو دن ہے حقیقی بدلے کا. اس وقت جو ہے ان کو جو ہے اس وقت جو ہے وہ مان لیں گے کہ یہ تو واقعی بدلے کا دن، جس کا ہم انکار کرتے تھے قیامت کا، یہ تو واقعی قیامت کا دن آ گیا. ھذا یوم الفصل، یہ دن ہے حقیقی فیصلے کا. الذی، وہ دن، کنتم، تھے تم، بہی، ساتھ جس کے، تکذبون، تم جھٹلاتے. اللہ فرمائیں گے یہ وہ دن ہے جس کو دنیا میں جھٹلاتے تھے، مانتے نہیں تھے کہ کوئی قیامت نہیں ہے. جو مرضی ظلم کر لو، جو مرضی لوگوں کے حقوق غصب کر لو، جتنے مرضی جو ہے بدماشیاں کر لو، کوئی حساب نہیں ہوگا. یہ جو کچھ ہمارے اللہ کی زمین پر لوگ کر رہے ہیں ظلم، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کا قیامت پر ایمان نہیں ہے، دوبارہ اٹھنے پر ایمان نہیں ہے. یہ جعلی علماء، یہ مفتی، یہ سب جو ہے ان کا قیامت پر ایمان نہیں ہے. یہ جو بھی ظلم کر رہے ہیں، جو بھی لوٹ مار کر رہے ہیں، جو بھی سرکشی بغاوت کر رہے ہیں، جو بھی بے رحمی کر رہے ہیں اللہ کی مخلوق پر کافروں کے فتنوں کے ذریعے، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. اوشر الذین، اے فرشتوں جمع کرو ان لوگوں کو، ظالموں، جنہوں نے ظلم کیا دنیا میں، اللہ کے حقوق، مخلوق کے حقوق، اللہ کے دین کے حقوق غصب کیے. جنہوں نے، اللہ کے دین کا حق بنتا ہے کہ اس کی حکمرانی ہو اللہ کی زمین پر، یہ اللہ کے دین کا حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے کہ جو وہ دین لے کر آئے اس کو جو ہے غالب کیا جائے نافذ کر کے. یہ اللہ کا حق بنتا ہے کہ اس کی مخلوق پر اللہ کا آسمانی بھیجا ہوا دین جو ہے اس کو نافذ کیا جائے اور غالب کیا جائے. اللہ کا دین نبی علیہ السلام نے نافذ کر کے غالب کیا تھا. سورہ صف، سورہ فتح، سورہ توبہ کے مطابق، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. اللہ وہ ذات ہے جس نے حقیقی ہدایت اور سچا دین دے کر اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے، تاکہ وہ سچا دین جو ہے دنیا کے تمام جھوٹے دینوں کے من گھڑت دینوں پر جو ہے اس سچے دین کو غالب کیا جائے. لیظہرہ، تاکہ سچے دین کو غالب کیا جائے، علی الدین کلہ، تمام لوگوں کے دینوں پر. وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، جنہوں نے بھی جعلی دین بنا رکھے ہیں، اللہ نے اپنے آسمان سے جو ہے اپنے نبی کو حقیقی ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے، تاکہ سچے دین کو دنیا کے بنائے ہوئے تمام جھوٹے دینوں پر غالب کیا جائے. اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اس کو غالب کیا، نافذ کر کے، اس کو نافذ کر کے غالب کیا. صرف دعووں سے، باتوں سے اس کو نافذ نہیں کیا، اس کو اللہ کی دین پر، اللہ کی مخلوق پر، لوگوں پر اس کو جو ہے نافذ کر کے غالب کیا ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ آج بھی وہاں پر نافذ ہے. نبی علیہ السلام اور صحابہ کی محنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے آج بھی اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، اس کو محنت کو مٹنے نہیں دیا. آج بھی وہ نافذ ہے اور غالب ہے، اور ہم اس کے خلاف کافروں کے اور اپنے بنائے ہوئے فتنے جو ہے، جھوٹے دین جو ہے، ان کو غالب کر کے بیٹھے ہیں. ہمیں اپنا کردار دیکھ لینا چاہیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو کر. فرمایا اوشر الذین، فرشتوں
اکٹھے کرو اللہ دینا ان لوگوں کو ظالموں جنہوں نے ظلم کیا، اللہ کا حق، اللہ کے دین کا حق، اللہ کے مخلوق کا حق غصب کیا۔ وازواجہم، اور ان کی بیویوں کو بھی اکٹھا کرو، وما، اور ان کو بھی اکٹھا کرو، قانون تھے وہ یعبدون، جن کی عبادت کرتے من دون اللہ، سوائے اللہ کے، جن کو یہ اللہ کے شریک بناتے تھے، اس کے مقابلے میں ان کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ان سب کو اکٹھا کرو۔ فہدوہم، پس راستہ دکھاؤ ان کو، چلاؤ ان کو، ہدایت دو ان کو، راستہ دکھاؤ ان کو، الی صراط الجحیم، طرف راستے خاص تیز آگ کے، جہیم یا جہنم کے زمانے تیز آگ۔ ان سب کو جو ظالم تھے، ان کو اور ان کی بیویاں جو ان کے ساتھ ظالم تھی، مشرک تھیں، ان سب کو جو ہے جہنم کے راستے پر چلا دو۔ فرشتوں کو اللہ حکم دیں گے، وقفوہم، اور روکو ان کو، انہم، بے شک وہ، مسئولون، پوچھے جانے والے۔ فرشتوں ٹھہر جو، میں ان سے ایک سوال پوچھ لوں، ما لکم، کیا ہے واسطے تمہارے، لا تناصرون، نہیں تم ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ تم تو دنیا میں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے پیر صاحب جو ہے، پیر و مرشد جو ہے، یہ ہمیں پل صراط سے گزار دیں گے، یہ ہمیں جہنم سے بچا لیں گے۔ یہ کہتے تھے تم ہمارے جھنڈے کے نیچے آ جانا، ہم تمہیں جو ہے جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے، ان کو ذلیل کریں گے یہ کہہ کر کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ دنیا میں تو تم ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، آج تمہیں کیا ہو گیا، بے بس ہو گئے ہو۔ ما لکم، کیا ہے واسطے تمہارے، لا تناصرون، نہیں تم ایک دوسرے کی مدد کرتے، بل ہم، بلکہ وہ، اللہ فرماتے ہیں، الیوم، آج کے دن یعنی قیامت کے دن، مستسلمون، جھک جانے والے ہوں گے۔ وہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائیں گے، بے بس ہو جائیں گے، کوئی بغاوت نہیں، کوئی سرکشی نہیں کر سکیں گے۔ فرشتے اٹھائیں گے ان کو، پاؤں سے گھسیٹ کر ان کو جو ہے جہنم میں پھینک دیں گے۔ وَأَقْبَلَ، اور سامنے آئے گا، بعضُهُم، بعض ان کا، عَلَىٰ بَعْضٍ، اوپر بعض کے، یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، قالوا، وہ کہیں گے، انکم، بے شک تم، کنتم، تھے تم، تاتوننا، تم آتے ہمارے پاس، عن الیمین، دائیں طرف سے۔ جو مرید تھے وہ قیامت کے دن جو ہے اپنے پیروں کو کہیں گے، مرشدوں کو کہیں گے، تم ہمارے پاس آتے تھے دائیں طرف سے، ہم تمہیں اعلیٰ کھانے کھلاتے تھے، اعلیٰ بستروں پر بٹھاتے تھے، تمہاری عزت کرتے تھے، تمہیں آج کیا ہو گیا، آج تم ہماری مدد ہی نہیں کر رہے۔ قالو، تو وہ پیر و مرشد کہیں گے، بل لم تکونوا، بلکہ نہیں تھے تم، مومنین، ایمان لانے والے۔ ٹھیک ہے تم ہماری مدد کرتے تھے، ہمیں پیر و مرشد مانتے تھے، لیکن آج تم جو ہے، چونکہ تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اللہ کے پیغمبروں پر، اللہ کے آسمانی دین پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس لیے آج تمہارا حشر یہی ہوگا۔ وما کان لنا، اور نہیں تھا واسطے ہمارے، علیکم، اوپر تمہارے، من سلطان، کوئی غلبہ۔ وہ پیر و مرشد کہیں گے مریدوں سے کہ ہمارا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا، کوئی پکڑ نہیں تھی، ہم نے تمہیں پکڑ کر گھسیٹ کر نہیں اپنے پیچھے لگایا تھا، تم ہماری باتوں کے پیچھے لگ گئے، ہم نے کوئی زبردستی تو نہیں تمہیں اپنے پیچھے لگایا، ہم نے تمہیں نصیحت کی تھی نا، جو ہماری بات مان لو، ہماری بیعت کر لو۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم قوم سرکشوں کی، تم خود سرکش ہو گئے تھے اللہ کے، تم اللہ کے باغی ہو گئے تھے، زیادہ قصور تمہارا ہے، اور باقی ان کا زیادہ قصور ہے۔ جب ان کو اللہ نے عقل و شعور دیا ہے اور اس قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، پھر لوگ جو ہے اس قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ہر گھر میں جو ہے ترجمے والے قرآن پاک جو ہے وہ خرید کر لائے جا سکتے ہیں،
کہ گھر کے افراد جو ہے بیٹھتے اٹھتے ایک دوسرے کو دیکھ کر جو ہے وہ ترجمہ پڑھیں، لیکن یہ لوگ جو ہے اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایسا ماحول بنا دیا ہے ظالموں نے کہ یہ قرآن کے باغی ہو گئے ہیں، قرآن سے نفرت کرتے ہیں، قرآن سے نصیحت نہیں، اس پہ اپنی عقل شعور چلاتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تھے تم قوم سرکشوں کی، فحق کا پس سچ ہو گئی علینا اوپر ہمارے، قول و ربنا بات ہمارے رب کی۔ وہ کہیں گے اللہ کا فیصلہ ہم پر سچا ہو گیا ہے کہ جو شخص بھی میرے آسمانی ہدایت سے روگردانی کرے گا، باغی ہوگا، سرکش ہوگا، میں اس کو جہنم کے عذاب میں داخل کروں گا۔ ہم نے اس کے دین کو نہیں مانا، ہم سرکش اور باغی ہو گئے تھے، اس لیے اللہ کا فیصلہ ہم پر سچا ثابت ہو گیا کہ ہماری سرکشی کی وجہ سے آج ہمیں جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ مان لیں گے مجرم اور کہیں گے انا بے شک ہم لذائقون، البتہ ہم چکھنے والے ہیں، آج ہم اللہ کے عذاب کو چکھنے والے ہیں، مان لیں گے۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ، پس وہ گمراہ پیر و مرشد جو ہے اپنے مریدوں سے کہیں گے قیامت کے دن، فَأَغْوَيْنَا، پس گمراہ کیا تھا ہم نے تم کو، ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا، لیکن ہم زبردستی اٹھا کر تمہیں نہیں لے گئے تھے، اپنی باتوں سے ہم نے ضرور گمراہ کیا تھا تم کو۔ انا بے شک ہم کننا تھے ہم غاوین، خود گمراہ ہونے والے، ہم خود گمراہ تھے، ہم نے اپنی جھوٹی باتوں سے، شیطانی مکر و فریب سے ہم نے تمہیں گمراہ کر دیا، مان لیں گے۔ فَإِنَّهُمْ، اللہ فرماتے ہیں پس بے شک وہ پیر و مرشد سارے کے سارے مشرک، یوم الدین اس دن فی العذاب، بیچ خاص عذاب کے، مشترکون اکٹھے ہوں گے، شریک ہوں گے، اکٹھے ہوں گے۔ وہ پیر و مرشد جو گمراہ کرنے والے ہیں اور ان کے پیچھے چلنے والے جو گمراہ ہونے والے ہیں، یہ سب اکٹھے ہوں گے اللہ کے عذاب میں۔ اللہ فرماتے انا بے شک ہم کذالک، اسی طرح نفعل ہم کریں گے بالمجرمین، ساتھ تمام مجرموں کے، ہم سب مجرموں کے ساتھ ایسے سلوک کریں گے۔ انہم، بے شک وہ لوگ کانوں تھے، اذا قیل، جب کہا جاتا تھا لہم بات سن کے، لا الہ، نہیں کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ وہ لوگ تھے، اللہ فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جو ہے ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے اس فرمان پر جو ہے یستکبرون، وہ بڑے بنتے تھے، تکبر کرتے تھے، وہ اپنی چدراہٹ، اپنے عہدے کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کے سامنے، اللہ کے دین کے سامنے نہیں جھکتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے، آئِنَّا، کیا بے شک ہم، لَتَارِكُوا، البتہ ترک کرنے والے ہیں، چھوڑ دینے والے ہیں، آلِہَتِنَا، معبودوں اپنوں کو، لِشَاعِرٍ، واسطے ایک شاعر مجنون، دیوانے کے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو پیغمبر شاعر اور دیوانہ ہے، پاگل ہے، اس کے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بل جاء بالحق، بلکہ وہ پیغمبر آیا ہے ساتھ حقیقی سچ کے۔ وہ پیغمبر نہ شاعر ہے نہ دیوانہ ہے، وہ تو حق لے کر آیا۔ وصدق المرسلین، اس پیغمبر نے تصدیق کی ہے تمام حقیقی پیغمبروں کی۔ وہ پاگل کس طرح ہے؟ وہ تو سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ انکم، بے شک تم اے مجرموں، لذائق العذاب، البتہ چکھنے والے ہو خاص عذاب کے، العلیم، دردناک کے۔ وما تجزون، اور نہیں تمہیں بدلہ دیا جائے گا، الا مگر ما کنتم، جو تھے تم دنیا میں، تعملون، عمل کرتے، تم نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے آج اس کا تمہیں بدلہ ملے گا۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے بندوں اللہ کے، المخلصین، جو خالص کیے گئے تھے، جو اللہ کے خالص بندے تھے، جن کو اللہ نے خالص ایمان اور نیک عمل کی توفیق دی تھی، وہ جو ہے اس دردناک عذاب سے بچ جائیں گے۔
اللہ سے استثناء کر دیا کہ جو اللہ کے خالص بنائے گئے، اللہ کی طرف سے خالص کر دیے گئے تھے، اس کے ایمان اور دین کے لیے جن کو اللہ نے چن لیا تھا، خالص کر دیا تھا، وہ اللہ کے عذاب سے اللہ کے عذاب کو نہیں چکھیں گے، اس سے وہ بچ جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔